السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ہماری طرف پلٹ کر کے نہ آؤ گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور ان مقصدوں کو پورا کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری پیدائش ہوئی، جو تخلیق ہوئی، جو کریشن ہوا، تبھی جا کر کے یہ کامیاب ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رضا سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ 6 دن میں پیدا فرمایا یعنی 6 ادوار میں، 6 دور میں پیدا فرمایا، اور اس نے اپنا عرش پانی پر رکھا اور تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں، کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے، اس کے لیے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا، جو 7 زمینیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا تاکہ یہ ساری نعمتیں زمین و آسمان کی اور ان کے درمیان کی تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور فرما کر کے یا تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، اور یہ عرش 7 آسمان کے اوپر ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اور پانی 7 زمین کے نیچے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا عرش پانی پر ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا نہ فرمایا تھا، صرف عرش بنایا اور نیچے پانی بنایا تھا، بیچ میں کوئی چیز نہ تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا عرش جس نے 7 آسمانوں کو گھیر کر کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا رکھا، اور پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں پر پیدا فرما کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قدرت دیکھو، اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی قدرت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرت والا ہے، پاور والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا عرش قائم رکھا، اور زمین کے نیچے پانی پیدا فرما رکھا جہاں کوئی رکاوٹ نہ تھی، زمین کا وجود ہی نہ تھا، آسمان کا وجود ہی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عرش اور پانی کو پیدا فرمایا اور تمہیں پیدا فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی فرمایا ہے آزمائش اور امتحان کے لیے،
اور ہم ایمان لے آئیں، ہم مسلمان ہیں، صاحبو ذرا میدان عمل میں آؤ، ذرا امتحان کے میدان میں قدم رکھو تاکہ پتہ تو چلے کہ سچے مسلمان ہو۔ اپنے قول میں جو تمہارا اقرار ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، رسول جو کچھ لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، ذرا اس میدان میں قدم تو رکھو، ذرا تمہارا ٹیسٹ تو لیا جائے، ذرا تمہارا امتحان تو ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم آسان سمجھتے ہیں، مریں گے ہم مسلمان ہیں، جنت میں تو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور ابھی تمہاری حالت پہلی امتوں کی طرف ہوئی بھی نہیں۔ پہلی امتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر آزمایا، جن آزمائشوں میں انہیں ڈالا، جس طرح ان کا امتحان لیا، جن مصیبتوں سے انہیں دوچار کیا، ابھی تو تمہاری کوئی ایسی حالت ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو تمہیں آزمایا بھی نہیں گیا ہے، ابھی تو تمہارا امتحان بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو تم مصیبتوں سے دوچار بھی نہیں کیے گئے، ابھی تم نے سمجھ لیا ابھی سے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ان کی حالت ابھی تمہاری تک پہنچی بھی نہیں، ویسی حالت بھی نہیں ہوئی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، تکلیفوں نے انہیں چھو لیا، پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ پچھلی امتوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، انہیں پکڑ کر کے ہلا دیا گیا، اتنی سخت مصیبتیں ان پر ڈالی گئی، اتنی سخت ان کی آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا، ہل گئے وہ لوگ۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے، وہ زمانے کے رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالانکہ رسول بہت ہی صابر و شاکر ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی مصیبت پر واویلا نہیں مچاتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کا قدم ڈگمگاتا نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ والے صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ بھی صابر و شاکر ہوتے ہیں، ہر آزمائش میں کھرے اترتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنی آزمائش ان کی گئی، اس طرح سے ان کا امتحان لیا گیا کہ وہ رسول اپنی امت کے کہنے پر اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو اصحاب تھے، وہ پکار اٹھے اللہ کی بارگاہ میں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یقین رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہی آنے والی۔ اس طرح سے پہلی امتوں کی آزمائش ہوئی، ان کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام و بلند مرتبہ عطا فرمایا، ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ابھی تو ہماری ویسی کوئی آزمائش نہ ہوئی، ہم 3 دن اگر بھوکے رکھ دیے جائیں، پھر ہماری حالت دیکھیے، ایک ٹائم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے ہم، کہ 3 دن سے تو ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، 4 دن سے ہمیں بخار ہو گیا ہے، 3 دن سے ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، 2 دن سے ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، 2 دن سے میرا بچہ بیمار ہے، ہم نماز پڑھنے کیسے آ سکتے موسم؟ یہ تو چھوٹی سی آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ویسی تمہاری آزمائش ہوئی کہاں ابھی؟ اور یہ بات کس وقت کی ہے؟ یہ آیت کب اتری؟ یہ آیت اتری غزوہ خندق کے موقع پر، جب غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تھی، بھوک کے مارے انہوں نے پتھر باندھ رکھے تھے اپنے پیٹ پر، اپنے شکم پر، اور جب ایک صحابی نے آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم سے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر اٹھا دیا اور کہا کہ تم ایک پتھر باندھ کے رکھے ہو، دیکھو میں 2 پتھر باندھ کر کے رکھا ہوا۔ اس طرح سے آزمائش ہوئی، وہ دھوپ، وہ سختی، وہ سردی، وہ آندھی غزوہ خندق کے موقع پر آئی، اور مسلمان آزمائے گئے، اور اس قدر آزمائے گئے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں پر مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، ان کا امتحان لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔
یہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، ویسے آزمائش ہماری کہاں ہوتی ہے؟ یہ کب ایسا دن آیا جب آپ 2 دن بھوکے رہے ہوں اور آپ کو کھانا نہ ملا ہو، آپ فاقہ کشی کی ہو آپ نے، آپ کے گھر میں چولہے نہ جلے ہوں؟ کبھی ایسا موقع آیا؟ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنی نعمتیں ہیں اس کی ہم پر، کتنا فضل و کرم ہے، کتنا انعام ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم جس دور میں جی رہے ہیں۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ کر کے مسجدوں میں نماز پڑھ لیجئے یا جماعت کو جوائن کر لیجئے، یہ تو کامن سینس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا انعام دیا ہے، اتنا انعام و اکرام سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں ہیں ہم پر، ہماری اتنی سخت آزمائش نہیں ہوتی ہے، ہم تو اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں جتنا اپنا سر جھکائیں، اپنی پیشانی جھکائیں، جتنے سجدے گزاریں، یہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا انعام و اکرام کیا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، بہت سے انبیاء کرام نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے راستے میں نکلے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان انبیاء کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، رب کو ماننے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ جو اللہ کی راہ میں انہیں مصیبتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کمزور نہ پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، کسی سے دبے نہیں، جتنی بھی تکلیف پہنچی، جتنی بھی آزمائش ہوئی، جتنا بھی امتحان لیا گیا، جو بھی مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی، نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور پڑے، نہ کسی کے سامنے دبے اور جھکے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا انبیاء کرام اور ان کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر آزمایا اور اتنی تکلیفیں پہنچی اللہ کے راستے میں، لیکن ان تکلیفوں کو انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا، صبر کیا، کمزور نہ پڑے، کبھی کسی سے دبے نہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور ان کی دعاؤں میں صرف یہی بات ہوتی تھی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنے معاملات میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں ان زیادتیوں کو معاف فرما دے، اور ہمیشہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایسے صابر و شاکر کو، ایسے امتحان میں کھرے اترنے والوں کو، ایسی آزمائشوں پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کی نعمتیں برسا دی۔ فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا بھی ثواب انہیں عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین ثواب انہیں عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح سے آزمائش ہوئی، ان کو آزمایا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ 6 یا 7ویں مسلمان ہیں۔ مکہ والوں نے ان پر وہ ظلم کیا کہ ساری حدیں پار کر دی، ان کو آگ جلا کر کے اس پر ننگے قدم ان کو دوڑا دیا جاتا تھا، آگ جلا کر کے اس پر لٹاتے اور لٹا کر کے سینے پر ایک پتھر رکھ کے اور پتھر پہ ایک چڑھ کر کے مسلتا تھا تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دے، یہ کفر کی جانب پلٹ آئے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جو رطوبت نکلتی، جو زخموں سے پانی نکلتا جلنے کی وجہ سے اس جسم سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی، لیکن حضرت خباب نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اتنی سخت آزمائش ہوئی، یہ غلام تھے اور ان کا جو آقا تھی وہ ایک خاتون تھی، ام انمار قریشی خاتون تھی، اس نے ہی بڑا ظلم کیا۔ اسلام چھوڑنے کے لیے اس نے لوہے گرم کر کے ان کے سروں پر پھیر دیا، سروں پر پھیرتی لوہا گرم کر کے تاکہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مر جاؤ، دوبارہ زندہ ہو کر کے آؤ، پھر بھی مجھے تم اسلام سے دور نہیں کر سکتے۔ یہ آزمائش، اتنا صبر کیا، اور ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے ان مصائب اور ان ظلم و ستم کو دیکھ کر کے، اور خود فرماتے ہیں، امام بخاری نے روایت کی ہے، کہتے ہیں
جئت الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم وشکونا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ تستنصرنا وَأَلَّا تَدْعُ لَنَا. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی وسلم مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کے آپ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے کعبہ مقدسہ کے اندر. کہتے ہیں فَقُلْنَا یا رسول اللہ اللہ تستنصرنا وَأَلَّا تَدْعُ لَنَا. یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب تو مصائب کی حد ہو گئی ہے، ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قَدْ كَانَ مِن قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُجْعَلُ فِي الْأَرْضِ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا وَيُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ. تم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو پکڑا جاتا اس کی ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، اور گڈھا کھودا جاتا اور گڈھا کھود کر کے کمر تک اس کو گڈھے میں گاڑ دیتے، اور اس کے بعد ایک آری لائی جاتی اور آری فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ اس کے سر پر رکھ کر کے چلائی جاتی، یہاں تک کہ اس کو دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا. وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ عَظَمُهُ مَا يُصَدِّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا کہ ان پر لوہے کی کنگھی پھیر دی جاتی جس سے گوشت اور ہڈیاں الگ الگ بکھر جاتی. لوہے کی کنگھی، کومز، آئرن کومز ان پر پھیر دیا جاتا اور ان کی ہڈیاں اور گوشت بکھر جاتے، الگ الگ ہو جاتے. ما یصدہ ذالک عن دینہ، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے، اپنے دین پر ثابت قدم رہتے. یہ ان کا حال ہوتا. اس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی، اس طرح سے ان کا امتحان لیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، ابھی تمہاری اتنی آزمائش نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہارا اس قدر امتحان نہیں لیا گیا ہے، اللہ نے ابھی تمہیں اتنا آزمایا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا واللہ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اس دین کو غالب کرے گا ہر کسی پر. اور ایک سوار یمن میں صنعاء سے حضرموت تک اگر سفر کرے گا تو اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، یہاں تک کہ اپنی بکریوں پر بھیڑیوں کا بھی خوف نہ ہوگا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے گا، امن و سکون عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تمہیں خوشیاں عطا فرمائے گا. لیکن وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی بازی کر رہے ہو. آپ دیکھیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد اور اتنا امتحان لینے کے بعد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں کے اپنے حالات دیکھو، ان کو کس طرح سے آزمایا گیا. آری سے ان کو چیر دیا گیا، ان پر جو ہے لوہے کی کنگھیاں پھیر دی گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ڈگمگائے نہیں، اپنے دین سے بھاگے نہیں، اپنے دین پر ثابت قدم رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آزمائشوں میں وہ کھرے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جتنا بندہ نیک ہوگا، جتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، جتنے اونچے مقام پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، ابتلا، اختبار، امتحان، ٹیسٹ یہ اتنا ہی سخت ہونے والا ہے. یہ بندے کو یقین رکھنا چاہیے. اور حدیث پاک ہے، امام بخاری نے بھی حدیث لے آئے ہیں، فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصیب بہ، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس سے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اور دیکھیں جب آپ آزمائش میں ہو، امتحان میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، کہیں نقصان ہو رہا ہے، بزنس میں، کاروبار میں، کام میں، رزق میں کمی ہو رہی ہے، آپ اس سے بالکل نہ گھبرائیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم قردت فی الدنیا بالمقارید.
کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب عطا فرمائے گا تو امن و سکون والے جو یہاں پر امن و سکون میں ہیں، عافیت والے، یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں میرا چمڑا کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ وہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ابتلا پر، اس آزمائش پر، اس امتحان پر عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسی آزمائشیں نہیں ہیں، ہمیں تو صرف جو نماز پڑھنے کے لیے، جو عبادتوں پہ تھوڑی مشقت اٹھانی ہے، تھوڑا اپنا کاروبار چھوڑنا ہے، تھوڑا کام چھوڑنا ہے، ذرا دکانیں بند کرنی ہے، اتنی سی آزمائش ہے۔ اس کے آگے کی آزمائشیں ہم کہاں جھیلتے ہیں؟ اتنی آزمائشوں پر اگر آپ صبر کر لیں اور کھڑے اتر جائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس آزمائش و امتحان پر اس کا اجر و بدلہ کیا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو ممنوعات ہیں، جو چیزیں پروہیبٹڈ ہیں، آپ ان سے ذرا رک جائیں، اس پر صبر کر لیں، اس کی طرف نہ جائیں، اس سے قدم دور کھینچ لیں۔ اور جو آپ نے اس آزمائش پر جو صبر کر لیا، جو ممنوعات، محرمات، پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، ان سے اگر آپ الگ ہو گئے، دور ہو گئے، اور جو اس ابتلا اور آزمائش پر جو آپ نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ اجر عطا فرمائے گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عبادتوں پر صبر، نیک اعمال پر صبر، اور گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے الگ رہنا، اس پر صبر کر لینا، بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمانے والا۔ تو یہ ابتلا اور آزمائش ہے جو مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتحانوں میں، تمام آزمائشوں میں ہمیں کامیاب و کامران کرے، اور ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے، تمام مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے 4 رکعت نماز سنت ادا نہیں کی ہے، وہ کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز سنت ادا کریں۔